اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر ربی زدنی علما قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی منہ رحمۃ فمن ینصرنی من اللہ ان عصیتہ فما تزیدوننی غیر تخسیر وَيَا قَوْمِ هَٰذِهِ نَاقَةُ اللَّهِ لَكُمْ آيَةً فَذَرُوهَا تَأْكُلْ فِي أَرْضِ اللَّهِ وَلَا تَمَسُّوهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ قَرِيبٌ فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ذَلِكَ وَعْدٌ غَيْرُ مَكْذُوبٍ۔ 3 آیات مبارکہ ہیں، سورہ ہود کی 12واں سپارہ ہے۔ یہ گفتگو، یہ بیان حضرت صالح علیہ السلام کا ہے۔ فرمایا، یہاں بات ہے نا، صالح علیہ السلام نے کہا تو صالح نے کہا، اے میری قوم بھلا بتاؤ تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل پر ہوں اور اس نے مجھے اپنی طرف سے رحمت دی ہو، تو رحمت سے مراد یہاں نبوت ہے، مفسرین نے بیان کیا ہے۔ پھر اگر میں اس کی نافرمانی کروں، ان عصیتہ، اگر اس کی میں نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ کون بچائے گا اللہ سے؟ بتاؤ، تم تو میرا نقصان ہی بڑھا رہے ہو، تم سے تو کچھ بھی فائدہ نہیں ہے سوائے تزیدوننی، زیادہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ سوائے اس کے کہ تم ہمیں خسارے میں ڈالنے والے ہو۔ خسارہ، تمہاری بات مان لے تو نقصان کے سوا کیا حاصل ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر نافرمانوں کی بات آپ مانیں گے تو وہ آپ کو نافرمان بنائیں گے، اور نافرمانی میں سوائے خسارے کے اور کیا ہے؟ اور پھر ان کو مزید سمجھایا، اور اے میری قوم، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے بطور نشانی ہے، لہٰذا تم اسے چھوڑ دو کہ کھاتی پھرے، یعنی زمین سے جو گھاس چارہ وغیرہ کھاتی ہے وہ کھائے۔ تو جانور جب یعنی چوپائے جب زمین سے کھاتے ہیں تو اس کو چرانا اور چرنا کہتے ہیں، تو اسی لیے وہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور تم اسے برائی سے، یعنی غلط نیت سے، مارنے پیٹنے کی نیت سے، یا اس کو ذبح کرنے کی نیت سے، اس کو ہلاک کرنے کی نیت سے ہاتھ نہیں لگانا، اور تم اسے برائی سے نہ چھونا، ورنہ تمہیں جلد عذاب پکڑ لے گا۔ عذاب قریب۔ ہود علیہ السلام نے قوم سے کہا کہ علی بینہ، یعنی میں اپنے رب کی طرف سے کس پر ہوں؟ میں اپنے رب کی طرف سے علی بینۃ من ربی۔ صالح علیہ السلام نے کہا، ہے میری قوم بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے کھلی دلیل پر ہوں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یقین و برہان کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا ہے، وَآتَانِی مِنْہُ رَحْمَةً، اور اس نے مجھے اپنے ہاں سے رحمت بھی دی ہے، نبوت دی ہے، تو اگر میں اللہ کی نافرمانی کروں تو اللہ کے عذاب سے میری مدد کون کرے گا؟ اور میں حق کی اور اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی تمہیں دعوت دینا ترک کر دوں، اور اگر میں اللہ کو چھوڑ بیٹھوں تو تم مجھے کوئی نفع نہیں پہنچا سکو گے اور مجھے نقصان ہی زیادہ کرو گے۔ تمہاری طرف سے نقصان میں زیادتی ہوگی لیکن نفع کچھ بھی نہیں مل سکتا۔ یعنی اگر میں تم تک اللہ کا پیغام پہنچانے میں کوتاہی کروں تو اس کی گرفت سے مجھے کون چھڑائے گا؟ غیر تقصیر، یعنی اگر میں توحید کی راہ چھوڑ کر شرک کی راہ اختیار کر لوں، تمہاری بات مان لوں، تو یہی نہیں کہ تم مجھے اللہ کی پکڑ سے نہ بچا سکو گے، بلکہ تمہاری وجہ سے میرا جرم اور بھی بڑھ جائے گا، اور اللہ تعالیٰ اس بات پر مجھے دوہری سزا دیں گے کہ میں نے تمہارے کہنے پر جان بوجھ کر تمہارا راستہ کیوں اختیار کر لیا۔ خسرہ یخسرو، خسرانن، خسارہ اٹھانا، اور خسرہ یخسرو، تخسیرن، باب تفعیل سے خسارہ پہنچانا ہے، تو تم تو خسارہ ہی پہنچانا چاہتے ہو۔ تو آپ دیکھیے کہ کبھی بھی مشرکوں کی، کبھی بھی کافروں کی، کبھی بھی گمراہوں کی بات نہیں ماننی چاہیے۔ انبیاء علیہ السلام تو اس سے معصوم ہوتے ہیں، وہ تو بہت پاکیزہ نفوس سے قدسیہ کے مالک ہوتے ہیں، تو وہ ان کی تو بات ہی نہیں ہے۔ یہاں پر سبق عوام الناس کو دیا گیا ہے کہ تم لوگ سمجھو، نبی ایسا نہیں ہے کہ مشرکوں کی پیروی کرنے لگ جائیں گے، وہ بتا رہے ہیں اگر ایسا ہو تو ٹھیک ہے، بفرض محال، اگر ایسا ہو جائے جیسا کہ تم کہہ رہے ہو اور تمہاری بات میں مان لوں، یہ بات ہو رہی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ وہ صالح علیہ السلام نے ان کی بات ماننے کا ارادہ کر لیا یا ان کی بات ماننے والے تھے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں پیر محمد کرم شاہ الازہری جو ہے وہ اپنی ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ قوم کے لوگوں نے پہلے بڑی منت سماجت کی ہوگی، اپنی توقعات اور امیدوں کا واسطہ دیا ہوگا، جیسا کہ اوپر ہے نا کہ ہمیں تو آپ سے بڑی امیدیں وابستہ تھیں کہ آپ اس انوکھی دعوت سے باز آ جائیں، پھر ذرا دھمکا کر
آپ کو یعنی وہ کہتے ہیں کہ رام کرنے کی، یعنی آپ کو نرم کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ انہیں ترغیب و ترہیب کے جواب میں آپ نے فرمایا ہوگا، یعنی ان کو آپ نے یہ جواب دیا کہ اے قوم، مانا کہ تمہیں نور ہدایت نظر نہیں آ رہا، لیکن میں تو دیکھ رہا ہوں کہ آفتاب صداقت ذو فشاں ہے، یعنی آپ آفتاب صداقت ذو فشاں کا آپ ترجمہ کریں، یعنی جو سچائی کا سورج ہے وہ چمک رہا ہے۔ میری چشم بصیرت کو میرے رب کی وحدانیت اور کبریائی کے جلوے قدم قدم پر نظر آ رہے ہیں۔ میں کس طرح ان تابندہ، ان پائندہ، یعنی یہ زندہ اور جاوید حقائق کا انکار کر سکتا ہوں؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ مجھے اس نے جن بے پایا رحمتوں سے نوازا ہے، میں ان کی ناشکری کیسے کرنے کی جرت کر سکتا ہوں؟ کیسے اس کی ناشکری کر سکتا ہوں؟ اگر ان حقائق کو یوں بے نقاب دیکھ لینے کے بعد میں تمہاری خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، تم کو خوش کرنے کے لیے ان کا انکار کر دوں، تو اگر میرے رب نے مجھے پکڑ لیا تو کیا تم میں سے کسی میں اتنا دم خم ہے کہ وہ مجھے چھڑا لے؟ اگر تم میری دعوت قبول کر کے اپنے آپ کو عذاب الہی سے بچانا نہیں چاہتے تو میرے حال پر ترس کھاؤ اور مجھے اپنے ساتھ غرق ہونے پر مجبور نہ کرو۔ تم میرے خیرخواہ بن کر مجھے سمجھا رہے ہو، لیکن میں تمہاری بات نہیں مان سکتا کیونکہ میرا اس میں سراسر نقصان ہے۔ مجھے ایسے نادان دوستوں کی نصیحتوں کی ضرورت نہیں جو اپنی بے سمجھی سے مجھے بھی راہ حق سے دور کرنے کی سرتوڑ کوشش کر رہے ہیں۔ آپ کی استقامت کو دیکھ کر انہوں نے مطالبہ کیا کہ اگر آپ سچے ہیں تو کوئی معجزہ دکھائیے۔ سورہ شعراء میں آپ اس معجزے کو دیکھ سکتے ہیں، وہاں پر اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے، تو اگر تم سچے ہو تو کوئی معجزہ دکھاؤ، وہاں پر یہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ تو ان کے اس مطالبے کے جواب میں آپ نے ایک اونٹنی پیش فرمائی کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور اسرائیلی روایات کے مطابق تفسیروں میں لکھا ہے کہ ایک ایسا دن تھا جیسے میلے وغیرہ لگتے ہیں، جیسے ہمارے یہاں عیدوں پہ ہوتا ہے یا اور بھی کوئی ایونٹ ایسا آتا ہے کہ جہاں پہ لوگ اپنا یعنی مناتے ہیں کوئی تہوار ایسا کہ جہاں پر بہت بھیڑ بھاڑ ہوتی ہے، میلے لگائے جاتے ہیں اور بہت وہاں پر لوگ جمع ہوتے ہیں۔ تو ایسے موقع پر جو ہے انہوں نے ایک مطالبہ کیا کہ آپ جو ہے ہم آپ کو نبی مانیں گے کہ جب آپ جو ہے ایک اسی سامنے ایک پہاڑ ہے، پہاڑ ہوتے تھے، آپ کو پتہ ہے کہ قوم عرب میں آباد تھی، عرب میں پہاڑ آج بھی آپ کو نظر آتے ہیں، تو پہاڑ سے جو ہے جو سامنے چٹان نظر آ رہی ہے، اس سے ایک اونٹنی آپ نمودار کر دیں، پیدا ہو جائے۔ تو آپ نے دعا مانگی اور اللہ تعالیٰ نے، اس کے سامنے تو ظاہر ہے کوئی چیز مشکل نہیں ہے، قدرت الہی کے سامنے کون سی چیز مشکل ہے، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کی صداقت کے لیے معجزے عطا بھی فرمائے ہیں۔ تو اللہ نے دعا قبول فرمائی اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی مطلوبہ اونٹنی، انہوں نے بہت بڑی اونٹنی کا سوال کیا تھا، تو نمودار ہو گئی۔ اور پھر اس کے بعد یہ بھی ہے کہ اس کا یوں چٹان سے نکل آنا، اور پھر اس کے ہاں یعنی ایک ایسا بچہ بھی تھا، وہ بھی بہت بڑا تھا، جو عام نارمل یعنی جو اونٹنیاں وغیرہ یا بچے ہوتے ہیں اس سے زیادہ، اس کا ایک دن میں سارا پانی پی جانا وغیرہ، یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ یعنی ایک معجزے ہی کے طور پر تھیں۔ ایک آپ نے پڑھا ہوگا کہ ایک دن اونٹنی کی پینے کی باری تھی اور ایک دن ان کے تمام جانور پیتے تھے، اور یہ بات تو بہرحال قرآن نے بیان کی ہے کہ یہ اونٹنی معجزہ تھی، لیکن اس میں وجہ اعجاز کیا تھی، اس میں معجزہ کا کون سا پہلو تھا، تو یہ قرآن میں مذکور نہیں۔ اس لیے ہمیں اتنا ہی یقین کرنا کافی ہے کہ آپ نے بطور معجزہ ایک اونٹنی پیش کی، ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں کہ صالح علیہ السلام کو بطور معجزہ اونٹنی دی گئی تھی، ٹھیک ہے۔ جب کتاب اور سنت میں اس کے معجزہ ہونے کی کیفیت بیان نہیں ہوئی تو پھر اس کی تفصیل کے پیچھے لگنا یا پیچھے لگ جانا ہماری عقل کا تقاضا نہیں ہے، یہ اپنے وقت کو ضائع کرنا ہے۔ تو اس لیے اتنی بات ہمارے لیے کافی ہے کہ صالح علیہ السلام کو اونٹنی عطا کی گئی اور وہ بطور معجزہ دی گئی، اور وہ بہت بڑی تھی، بھاری بھرکم تھی، وہ اللہ کی نشانی تھی، اس کو ناقۃ اللہ کہا گیا۔ اس کے علاوہ ایک دن اس کے پانی پینے کی باری تھی، اور ایک دن جو قوم کے چوپائے تھے، ان کے جانور تھے، ان کے اونٹنیاں، گائے، بکریاں، یہ وہ ان کے پینے کی باری تھی۔ سورہ اعراف میں بھی ہم اس کو پڑھ چکے ہیں۔ جب انہوں نے
اس اونٹنی کو ہلاک کر دیا تو آپ نے انہیں بتایا کہ 3 دن کے بعد تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب یقیناً آئے گا. اب جی بھر کر رنگ رن لیا، جتنا تمہیں منانی ہے، جتنا تمہیں غل گپاڑا کرنا ہے کر لو. ناقت اللہ ہے، یہ اللہ کی اونٹنی، یہ اللہ کی اونٹنی. ویسے آپ دیکھیں کہ جتنی بھی ظاہر اونٹنیاں ہیں سب کی نسبت کدھر ہے؟ سب کی ملکیت کس کی طرف ہے؟ اللہ کی طرف ہے. سب اللہ کی ملکیت ہے، سب اللہ تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے، یعنی سب اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے. ویاقوں میں حاضر ناقت اللہ، اس اونٹنی کی نسبت اللہ کی طرف اس اونٹنی کی عظمت کے بیان کے لیے ہے کہ یہ اونٹنی بطور معجزہ تھی، ورنہ ہر اونٹنی اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہے. قرآن مجید میں اس کے اوصاف یہ آئے ہیں کہ قوم سمود کے معجزہ طلب کرنے پر صالح علیہ السلام کو یہ اونٹنی ملی ہے. یہ بات تو قرآن سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے ان کے کنویں کا پانی پینے کی باری مقرر کی گئی. یہ بھی پتا ہے آپ کو کہ ایک دن صرف وہ پیے گی اور ایک دن دوسرے تمام لوگوں کے جانور پانی پیئیں گے. اب آپ اندازہ لگا لیں، سمجھ رہے ہیں؟ اپنی باری کے دن لوگ جتنا پانی چاہیں نکال کر رکھ لیں، مگر اونٹنی کی باری کے دن صرف وہی پیے گی. سورہ شعراء میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں، آیت نمبر 154 سے لے کے 156 تک. وہ جہاں چاہے چرے، کوئی شخص اسے اپنے کھیت سے یا کسی بھی جگہ سے چرنے سے نہیں روکے گا. اور یہ کہ اگر کسی نے اسے نقصان پہنچانا چاہا یا پہنچایا تو انہیں قریب ہی عذاب عظیم آ پکڑے گا. آیت آپ دیکھیں کیا ہے یہاں پر، عذاب قریب ہے. جبکہ سورہ شعراء میں آیت نمبر 156 میں عذاب و یوم عظیم ہے. آیت پہ غور کیجیے، یہاں کیا ہے؟ لکم آیتن. آیت آپ کو پتا ہے ویسے بھی نشانی کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آیات نشانیاں، یہ کیا ہے؟ بطور نشانی ہے. لکم کس کے لیے؟ تمہارے لیے. لکم تمہارے لیے، آیتن نشانی ہے. فذروہا چھوڑ دو اس کو، ٹھیک ہے؟ کیا کرے پھر؟ یہ تاکل فی ارض اللہ، جہاں اس کا جی چاہے کھائے پیے چرے چرتی پھرے، چھوڑ دو اس کو. تو اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ اونٹنی ایک معجزہ تھی. ایک پورا دن اس کے پینے کے لیے باری مقرر کرنا بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ عام اونٹنی نہیں تھی. مگر وہ کیسے وجود میں آئی؟ قرآن و حدیث میں اس کا ذکر نہیں ملتا. البتہ اسرائیلی روایات میں نے آپ کو کچھ بتایا کہ اس طرح کی باتیں ملتی ہیں کہ وہ پہاڑ سے پیدا ہوئی. بہت سی تفاسیر کے مطالعے کے بعد کم از کم آپ کو اسرائیلی روایات سے بہت کچھ سننے کو ملے گا ان حوالوں سے. اس میں لکھا ہے کہ مطلب آپ مفسرین کو آپ اگر پڑھیں گے تفاسیر کی کتابیں تو اس میں آپ کو بہت سارے قصے کہانیاں ملیں گے اونٹنی کے حوالے سے. اس میں ہے کہ وہ انہوں نے اونٹنی کا مطالبہ کیا کہ پہاڑ سے نکلے تو وہ حاملہ بھی ہو اور ان کے سامنے ہی وہ پھر وہ بچہ دے. تو یہ سارا کچھ بہت ساری چیزیں اس میں لکھی ہیں. پھر یہ بھی اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ جو ہے ان کا جب انہوں نے اونٹنی کے یعنی پاؤں پوچھے کاٹی تو ان کا بچہ وہ پہاڑ میں گیا اور غائب، 3 آوازیں نکالی اور غائب ہو گیا. تو صالح علیہ السلام نے کہا بس تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، ٹھیک ہے؟ 3 دن تم کو جو ہے کیا کرو، فائدہ اٹھا لو. 3 دن تمہیں فائدہ اٹھانے کے لیے تمہارے ہے. تو یہ تمتع یعنی خوب فائدہ اٹھانا. تو اب آپ جان سکتے ہیں کہ کہنے لگے اس میں آپ کو ملے گا کہ صالح علیہ السلام نے ان کو بتایا کہ پہلے دن تمہارے چہرے کیا ہوں گے؟ زرد ہو جائیں گے، ہے نا؟ جیسے بیمار آدمی کا چہرہ زرد نہیں ہو جاتا. دوسرے دن تمہارے چہرے سرخ ہو جائیں گے اور تیسرے دن تمہارے چہرے کیسے ہو جائیں گے؟ سیاہ ہو جائیں گے. یہ سب اسرائیلی روایات سے مفسرین نے بہت ساری تفاسیر میں لکھا ہے اور کہتے ہیں چنانچہ ایسا ہی ہوا جیسا کہ انہوں نے فرمایا تھا. تو اگر آپ یہ تمام باتیں اسرائیلیات سے صحیح مان لیں جنہیں اللہ کی کتاب کی تفسیر میں یعنی آپ کو ملتا ہی نہیں ہے، اللہ کی کتاب میں نہیں. ہاں اللہ کے نبی نے اگر کوئی بات فرمائی ہے تو وہ تو ظاہر لازمی بات ہے کہ وہ آمنا صدقنا، وہ تو ماننا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے نبی کی بات تو ماننی ہے اور وہ تو صحیح ترین بات ہے. یہ تو ہمیں یعنی ایمان رکھنا چاہیے. لیکن اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ یہ باتیں صحیح ہیں تو صالح علیہ السلام نے تو ان سے کہا کہ 3 دن تم خوب فائدہ اٹھا لو، اور اگر ان کا چہرہ بالکل زرد ہو گیا اور سیاہ ہو گیا اور سرخ ہو گیا تو آپ بتائیے کہ جب ایک مریض وہ کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ بہت زیادہ 3 دن تک کیسے فائدہ اٹھائے گا؟ جبکہ ان کو تو نہیں، نہ یقین تھا نہ ایمان تھا. تو یہ اس طرح کی باتوں کو زیادہ اہمیت نہیں دینا چاہیے. جو قرآن میں ہے وہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے کافی ہے. قرآن جو ہے ہدایت کے لیے ہمارے لیے کافی ہے، ہماری کفایت کرتا ہے. اور جو واقعی اہل علم ہیں تو وہ کہتے ہیں
کہ قرآن کی تفسیر اسرائیلیات سے جائز نہیں ہے، خواہ ان سے وہ بات نقل کرنا جائز بھی ہو، لیکن جس کا جھوٹا ہونا یقینی نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ کی کتاب کے معانی یقینی ہیں، ان کی تفسیر ایسی باتوں سے کرنا جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصدقوا اہل الکتاب ولا تکذبوہم، بخاری شریف کی حدیث شریف ہے، حدیث نمبر 4485 پہ، نہ انہیں سچا سمجھا جائے نہ جھوٹا، ایسا کام ہے جس سے اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے سچا جھوٹا کیوں نہیں سمجھا جائے کہ ظاہر ہے انہوں نے اللہ کی طرف نسبت کی ہے کہ یہ تورات شریف میں ہے، یہ انجیل شریف میں ہے، تو میں بھی یہ کوئی بات جو قرآن و حدیث سے ٹکراتی نہ ہو سکتا ہے صحیح ہو، آپ اگر اسے جھوٹ کہیں گے تو پھر ظاہر ہے غلط ہو جائے گا، آپ نے اللہ کی بات کو جھٹلا دیا، اور اگر وہ بات جھوٹی ہوئی، سچی نہ ہوئی، آپ نے سچا کہہ دیا، تو آپ نے ایک ایسی بات کی نسبت کر دی اللہ کی طرف جو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایسی بات کی نسبت کرنا جو اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہی نہیں، جو ہے ہی نہیں، جس کا وجود ہی نہیں ہے، تو پھر ظاہر ہے آپ نے ایک جھوٹ بات کی نسبت اللہ کی طرف کر دی۔ تو ایسی باتوں کی نہ تصدیق کرنی ہے نہ تکذیب کرنی ہے، کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے۔ دار گھر کو کہتے ہیں، تمتعوا فی دارکم، صالح علیہ السلام نے کہا تو اپنے گھروں میں 3 دن، 3 ایام، یومن کی جمع ایام ہے، 3 دن فائدہ اٹھاؤ۔ تو یہاں پر دیکھیے بات کیا ہے کہ 3 دن فائدہ اٹھانے کی بات کی، فائدہ اٹھاؤ اور خوب فائدہ اٹھاؤ۔ بہرحال اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق دے۔ تو یہ قصہ اگر آپ چاہیں تو آپ سورہ اعراف میں دیکھ سکتے ہیں، اس قصے یعنی اونٹنی کا بطور نشان ظہور، پھر اس کے مارے جانے کے بارے میں یہ وہاں پر تفصیل کے ساتھ بات گزر چکی ہے، وہاں آپ دیکھ بھی سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ صرف اتنی بات پر ہمیشہ ہمیں توجہ رکھنی چاہیے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کوئی میرے بعد زندہ رہے گا وہ بہت اختلاف دیکھے گا، تو تم میری سنت اور میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو لازم پکڑنا، اسی کی پابندی کرنا اور اسے دانتوں سے مضبوط پکڑنا، اور خود کو بدعت کے کاموں سے بچائے رکھنا، کیونکہ ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ حدیث شریف آپ کو سنن ابی داؤد شریف میں مل جائے گی۔ اس کے علاوہ بھی اسی سے ملتی جلتی احادیث بخاری مسلم میں بھی ہیں، اور سنن نسائی میں ایک چیز آپ کو تھوڑی سی اور بھی ملے گی، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور ہر گمراہی دوزخ میں لے جاتی ہے، دوزخ میں لے جانے والی ہے۔ تو بہرحال ہمیں قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہے اور ادھر ادھر کی باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، اور جو بات نہیں سمجھ میں آئے اس بات پہ کیا کرنا ہے؟ خاموش ہو جانا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق دے، اور جو انبیاء کے بیانات ہیں، انبیاء کے واقعات ہیں، ان سے ہمیں درس سبق، درس عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے، اور قرآن کو مضبوطی سے پکڑ لینے، اس پر عمل کرنے، سنت کو مضبوطی سے تھام لینے، اس پر عمل کرنے اور اس کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔